السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم علامات فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو فعل کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں قد کا آنا، جیسے قد سمع اللہ۔ تو سمع ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں قد آیا ہے، تو اس سے قد کے آنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سمع فعل ہے، اسم نہیں ہے، حرف نہیں ہے، کیونکہ قد جو ہے وہ فعل کے شروع میں آتا ہے، اسم اور حرف کے شروع میں نہیں آتا۔ دوسری علامت فعل کی وہ کسی لفظ کے شروع میں سین کا آنا، جیسے سیقول۔ اب یقول کے شروع میں سین آیا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یقول فعل ہے، یہ حرف یا اسم نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لے کہ سین کبھی اسم کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، ہر سین جو ہے وہ فعل کی علامت نہیں ہے۔ تو کون سا سین فعل کی علامت ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے آپ اتنا سمجھ لے کہ جس سین کو لفظ کے شروع سے ہٹا لیا جائے پھر بھی وہ لفظ ناقص نہ ہو بلکہ بامعنی لفظ رہ جائے، تو وہ سین ہے جو ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ مثلا سیقول ہے، اس کے شروع میں جو سین ہے اگر اس کو ہم ہٹا لیں گے تو یقول رہ جائے گا۔ یقول ایک کامل لفظ ہے، اس کا معنی ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں، سراج۔ سراج کے شروع میں بھی سین ہے، لیکن یہ سین فعل کی علامت نہیں ہے، کیونکہ سراج کے شروع میں جو سین ہے اس کو اگر ہٹا لیا جائے تو یہ راج رہ جائے گا، تو یہ ناقص ہے، یہ کامل لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو لہذا یہ سین فعل کی علامت نہیں ہے۔ تو وہ سین فعل کی علامت ہے جس کو اگر لفظ کے شروع سے ہٹا لیا جائے تو وہ کامل لفظ ہی رہ جائے اور اس لفظ کا کوئی معنی بھی ہو۔ تو فعل کی تیسری علامت کسی لفظ کے شروع میں سوف کا آنا، جیسے کلا سوف تعلمون۔ تو تعلمون کے شروع میں سوف آیا ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تعلمون فعل ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں لما کا آنا، جیسے قرآن کی آیت ہے فلما افلا۔ تو افلا کے شروع میں لما آیا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ افلا فعل ہے۔ تو پانچویں علامت جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں لن کا آنا، جیسے لن تنالوا البر۔ تو تنالو کے شروع میں لن آیا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تنالو فعل ہے۔ چھٹی علامت کسی لفظ کے شروع میں اذن کا آنا، جیسے اذن اکرما کا۔ تو اکرما کے شروع میں اذن آیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اکرما فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے۔ اور ساتویں علامت فعل کی وہ ہے کسی لفظ کے شروع میں کئی کا آنا، جیسے کئی لا یکون دولتن۔ تو لا یکون کے شروع میں کئی آیا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ لا یکون جو ہے یہ فعل ہے۔ اور آٹھویں علامت فعل کی وہ کسی لفظ کے آخر میں تائے ساکینہ کا آنا، جیسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ تو کورت کے آخر میں تا ساکن ہے تو یہ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، تو کورت فعل ہے۔ واذا النجوم انکدرت، تو انکدرت یہ ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں بھی تائے ساکنہ ہے اور یہ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ تھی ناظرین فعل کی علامات۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔